اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله بعدد كل معلوم لك، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ حضرت امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوب نمبر 133 جلد اول کا، یہ مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ خاص گزرے ہیں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کی ایک خاص بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میرا پشاور میں علاقہ غیر میں اپنے مرشد سے ملاقات، منڈی کس کا علاقہ تھا، جب میں اپنے مرشد سے ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ پشاور میں شعبہ چوک میں حضرت شاہ غلام محمد ایک بزرگ ہمارے سلسلے کے گزرے، فرمایا ان کا مزار بھی ہے، تو مجھے بڑا شوق پیدا ہوا، میں نے ڈھونڈا، تلاش کیا، تو الحمدللہ وہ مجھے مل گیا، اور کئی دفعہ میری وہاں پر حاضری ہوئی۔ جب اس مزار کو میں تلاش کر رہا تھا تو اس علاقے میں، تو اس شعبہ چوک کے ساتھ ایک مارکیٹ ہے، لوہے کی مارکیٹ ہے، اندر میں داخل ہوا تو وہاں پر اوپر سے گاڑیوں کے پل ہے، پل پر سے گاڑیاں گزر رہی ہیں۔ اب وہاں پہ 2-3 قبرستان تھے چھوٹے چھوٹے، اب تلاش کیے کہ حضرت کا مزار کہاں پر ہے، تو اچانک میں دیکھا ایک قبر ہے پل کے نیچے، اوپر گاڑیاں گزر رہی ہیں، پل ہے، پل کے اوپر سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، اس کے نیچے ہی وہ قبر ہے، اس پہ مزار نہیں بنا ہوا، خالی صاف ستھری ایسی قبر تھی، ساتھ میں سے جنگلہ سا لگا ہوا تھا، اور وہاں پر کوئی آمد و رفت نہیں تھی۔ تو میں نے ایسے دیکھا قبر میں کچھ لکھا ہے، قبر کے اوپر کچھ لکھا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہی حضرت کا مزار نو۔ میں جب اس قبر پر گیا اور پڑھا، اس پہ لکھا ہوا تھا مولانا محمد صدیق خلیفہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے کہا کیا بات ہے یار، اگر یہ ہمارے علاقے میں مزار ہوتا تو کس شاندار طریقے سے بنایا جاتا اور کیسی لوگ اس پہ حاضری دیتے۔ تو مولانا محمد صدیق جو خلیفہ خاص گزرے ہیں امام ربانی مجدد الثانی شیخ فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کا مزار یا نیچے یہاں پر مٹی اڑ رہی ہے اور کوئی اس میں حاضری کے لیے بھی نہیں آ رہا، تو میں نے تو بڑے خصوصیت کے ساتھ، اور مجھے تو ان کے متعلق میں مکتوبات میں پڑھتا تھا، تو بڑی خصوصیت کے ساتھ میں نے وہاں پر حاضری دی اور کافی دیر بیٹھا رہا۔ بس اس دن کے بعد کیا معاملہ مجھے وہاں سے ملا، اور کچھ کشف کے اندر تو یہی محسوس ہوا کہ انہوں نے مکتوبات امام ربانی کا جو علم ہے، جو شرح ہے، انہوں نے نگاہ سے میرے سینے میں ڈال دی۔ اس دن سے آپ دیکھ لو کہ میں مکتوبات ہی سناتے رہتا ہوں، لوگوں کو مکتوبات ہی سناتے، بیانات میں مکتوبات ہی سناتے رہتا ہوں۔ تو اتنے شاندار یہ ان کے خلیفہ گزرے،
اب کاش کہ ان کا مزار یہاں قریب ہوتا، ہم سب جایا کرتے، لیکن وہ بات ہے پشاور اب کون جائے، اگر جائے تو شعبہ چوک پہ اندر جا کر وہ ان کی قبر ہے پل کے نیچے. اس کے بعد پھر میری کئی دفعہ حاضری، جب بھی جانا ہوتا ہے گیا تھا پہلے جب جاتا تھا تو میری وہاں پر حاضری ہوا کرتی تھی. اب تو ظاہر بات ہے مرشد پھر لاہور آ گیا، اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا. اس علاقے میں اب ہمارا جانا بظاہر مشکل ہی ہے، لیکن کیا خبر قسمت میں انسان کے کہیں نہ کہیں سفر ہو ہی جاتا ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن بہرحال وہاں پر حضرت میری حاضری. ان مولانا کو محمد صدیق کو یہ خط لکھا امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فرماتے ہیں قاصد کے ہاتھ آپ نے جو مکتوب ارسال کیا تھا مل گیا ہے، فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو. انہوں نے خط لکھا ہوگا اپنے مرشد کو تو مل گیا، آپ نے کہا مل گیا. پھر آپ نے نصیحت شروع کر دی کہ فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو اور اپنے وقت عزیز کی قدر کرو، رسوم و عادات سے کوئی کام نہیں ہو سکتا. کہا کہ دنیا میں جو فرصت اللہ نے تجھے عطا کی نے، جتنے بھی لمحات فرصت کے ہیں، اس کو تم جو کیبل دیکھنے میں گزار رہے ہو، ڈرامے دیکھنے میں گزار رہے ہو، کہیں تمہارا ہی ڈرامہ نہ بن جائے، ڈرامے دیکھنے میں گزار رہے ہو، اور کرکٹ دیکھنے میں برباد کر رہے ہو، اور دیگر جس کا جو شغل میلہ ہے، جو جس نفسانی کام گرل فرینڈ کے ساتھ باتیں کرنے میں گزار رہے ہو، اور کوئی جوا کھیلنے میں، شراب پینے میں، زانی زنا کرنے میں، کرکٹر کرکٹ کے دیکھنے میں، اور ڈرامے بار ڈرامے دیکھنے میں، اور فالتو گپ شپ کرنے والے فالتو دوستوں میں، اور سیر و سپاٹے کرنے والے جو ہیں وہ مختلف پارکوں میں، اور پیٹ کو کھانے پہ دھیان دینے والے کزی علموں میں، کوئی کہاں وقت کو گزار رہا ہے، کوئی کہاں وقت کو گزار رہا ہے، کوئی کہاں وقت کو گزار رہا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو، فرصت کو غنیمت جان. کیوں کہ مرنے کے بعد اگر تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا نا کہ مولا مجھے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا موقع دے دے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا موقع دے دے، اللہ اس کی اجازت نہیں دے گا. ایک مرتبہ بھی تو سبحان اللہ پڑھنا چاہے گا، اس کی اجازت تجھے نہیں ملے گی، عمل کی اجازت نہیں ملے گی. وہاں سے موت کے ساتھ جزا شروع آتی ہے، رزلٹ. دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ پیپر دینے کے بعد جب رزلٹ آ رہا ہو، آپ کہیں تھوڑا سا پیپر میں کچھ اور لکھ لوں، تو کیا دنیا کے ایگزامنر آپ کو لکھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نو، آج رزلٹ کا دن ہے. آج کیا ہے؟ رزلٹ کا دن ہے، لکھنے کا دن ختم. لکھنے کا دن اس دن تھا جس دن پیپر تمہارے سامنے آیا تھا، آج اس کا رزلٹ ہے. آج لکھنے کی کوئی مولتی ہے، ایک حرف بھی تم چاہو گے لکھنا تو وہ بھی ہم تمہیں نہیں لکھنے دیں گے. آج تو رزلٹ کا دن ہے، رزلٹ لے جاؤ، جو تم نے لکھا ہے، جو کیا ہے، اس کا رزلٹ لے جاؤ. تو موت کے ساتھ یہ دنیا میں جو عمل ہم نے کر رہے ہیں نا، اس کا رزلٹ شروع ہو جائے گا. پھر وہاں پر عمل نہیں ہے، وہاں رزلٹ ہے، وہاں نتائج و ثمرات ہیں، جو کچھ کیا ہے اس کا پھل ہے. تو لہذا یہی بات سمجھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس فرصت کو تو غنیمت جان. تو سوچ رہا ہے کہ شاید کل عمل کروں گا، کل عمل کی تو مجھے مہلت نہ دی جائے گی. اس دنیا میں جو فرصت کے لمحات ہیں اس میں کچھ کر لے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بمائے لشکر کے، کہ آپ کو ہوا پر بھی طاقت تھی، جنات انسانوں کے، ایک بادشاہ عظیم تھے، ایک بڑے بادشاہ، دنیا کے پورے بادشاہ، اللہ اور نبی بھی تھے. اور کیا ان کی شان و شوکت، ظاہری باطنی، ظاہر پہ بھی بادشاہیت، باطن بھی بادشاہیت، اور جن اور پرند سب آپ کی قید میں اور آپ کے غلام. اور یہ آپ کا لشکر جا رہا تھا، جلیل لشکر جا رہا تھا، اور یہ شان و شوکت کے ساتھ. ایک شخص نے کہا سبحان اللہ، کیا بات ہے، سلیمان صاحب کی کیا شان ہے، کیا بات ہے کی. یہ بات سلیمان علیہ السلام نے سن لی. آپ رک کے آپ نے اس شخص کو کہا، اے شخص، تو نے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، یہ سلیمان اور اس کے لشکر، اس کی یہ شان و شوکت، یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے اس سے بہتر ہے. اس لیے کہ سلیمان بھی دنیا سے چلا جائے گا، اس کا لشکر بھی ختم ہو جائے گا،
اس کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی. یہ سب کچھ جو دیکھ رہا ہے نا یہ فنا ہو جائے گا، لیکن تم نے جو سبحان اللہ پڑھی ہے نا وہ کبھی فنا نہیں ہوگی، وہ باقی رہے گی. یہ سب فنا ہو جائے گا جو تو دیکھ رہا ہے، اس سے وہ سبحان اللہ بہتر ہے، اس لیے کہ جو تو دیکھ رہا ہے یہ سب فنا ہو جائے گا، لیکن تو نے جو سبحان اللہ پڑھی ہے وہ فنا نہیں ہوگی، وہ تجھے ملے گی. تو اسی لیے دنیا میں یہ فرصت کے لمحات جو ہیں ان کو غنیمت جانو. یہ لوگ جو تماشے بنا رہے ہیں اور تماشے کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، پھر ان کا تماشا بنتا ہے. تماشے بناتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، پھر انہی کا تماشا بنتا ہے. تو لہٰذا اس تماشوں میں مت تم کھو جاؤ، ہوش کے ناہن لو اور لوگوں کی طرف مت متوجہ ہو. یہ شیاطین ہیں جو مختلف رنگوں میں تمہیں اپنی طرف مشغول کر رہے ہیں، اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. یہ شیطان کے راستے ہیں جو تمہیں برلا کر تمہارے ذہن کو شیطان چیک کرتا ہے کہ تم لڑکی کی طرف مائل ہو تو لڑکی کی شکل میں آئے گا، تم لڑکے کی طرف مائل ہو لڑکے کی شکل میں آئے گا، تم دوست کی طرف مائل ہو دوست کی طرف سے آئے گا، تم کسی اور کھیل کود کی طرف سے مائل ہو اس کی طرف سے تمہیں لگا دے گا، اور تم مال ہو دولت کی طرف مائل ہو اس کی طرف لگا دے گا. جس رنگ میں تمہارے اندر کیفیت ہے اس کیفیت کو دیکھ کر تمہیں اسی رنگ میں سامنے آئے گا تاکہ اسی میں تمہیں غرق کر دے اور مصروف کر کے تمہارا ایمان خراب کر دے، اور تمہاری دنیا میں جو وقت تمہیں ملا ہے امتحان کی تیاری کرنے کا اور عمل کرنے کا وہ برباد کر دے تاکہ وہ خود تو خراب ہوا تم سب کو بھی خراب کر دے. اسی لیے فرمایا کہ ایسا نہ کرو بلکہ فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو اور اپنے وقت عزیز کی قدر کرو. یہ جو وقت تمہیں اگر 5 منٹ کبھی ملتا ہے تو 5 منٹ میں کتنا اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، جبکہ مرنے کے بعد وہ ایک لفظ بھی اگر ذکر کرنا چاہو گا تو وہ بھی نہیں ملے گی. تو 5 منٹ کو بھی عزیز جانو، کیوں فالتو ضائع کر رہے ہو، اس میں بھی اللہ کا ذکر کرو کہ مرنے کے بعد تمہیں اس کی مہلت نہ دی جائے گی. فرماتے ہیں رسوم و عادات سے کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہ رسمیں عادتیں، یہ بری عادتیں، بری رسوم، ان سے کیا فائدہ ہوگا، ان سے کوئی بھی کام نہیں ہوگا، ان کا کوئی بھی رزلٹ، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. پھر فرمایا اور ہیلے بہانوں سے خسارے اور محرومی میں ہی اضافہ ہوتا ہے. تو کتنے بھی بہانے کر لے، ہاں پیر صاحب آج یہ مسئلہ تھا، ہاں پیر صاحب آج شادی تھی، ہاں پیر صاحب آج فلانا تھا، آج بچے کی وہ تھی ختنہ دیا یہ تھا، آج خالہ کی کزن کی شادی تھی یہ تھی، بڑے ہیلے بہانے مختلف کر بولے اس سے کیا فائدہ ہوگا. کوئی نماز میں ہیلے بہانے کی پیچھے وہ قطرے کی بیماری ہے، فلانا ہے، ڈمکا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا بہانے کرتا ہے، کپڑا ناپاک تھا یہ تھا، کوئی مختلف ہیلے بہانے. فرمایا کہ نہیں، ہیلے بہانوں سے خسارے نقصان اور محروم رہ جائے گا، آخرت میں محروم رہ جائے گا. وہ برکتیں تجھے حاصل نہیں ہوں گی، وہ رب کے فضل و کرم کی معاملات تجھے حاصل نہیں ہوں گے، محروم ہو جائے گا. فرمایا اس ہیلے بہانوں سے محرومی میں اضافہ ہوتا ہے، نقصان میں اضافہ ہوتا ہے. مخبر صادق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں. ہلک المصوفون، مختصر سی حدیث ہے. ہلک المصوفون یعنی فرمایا کہ یہ کام میں ابھی کر لوں گا. حضور فرماتے ہیں یہ کام میں ابھی کر لوں گا، کہنے والے ہلاک ہو گئے. جو یہ آدمی کہتا ہے میں یہ کام ابھی کر لوں گا، فرمایا وہ ہلاک ہو گئے، وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو کر لوں گا والے کبھی فائدہ میں نہیں ہوں گے. یہ نبی کی بات ہے، مختصر سی حدیث ہے. لہذا والا کام نہیں کرنا، کرتا ہوں بس کر لو. کروں گا میں کوئی ہلاک ہو گئے. تو گا کے اندر پتہ تو گا تو زندہ رہے گا، یعنی کرنے امید باندھ لی یار کل کر لوں گا، یعنی اس مطلب ہے کہ امید باندھ لی کل تک زندہ رہوں گا، کل تک میں زندہ رہنے کی امید باندھ رہے. رات کو یقین ہے کہ تو کل تک زندہ رہے گا. کر لے، کر لوں گا نہیں. کیونکہ جس انسان کی موت آتی ہے 5 منٹ پہلے اس کو نہیں علم ہوتا کہ 5 منٹ بعد میرا کام ہونے والا ہے، 5 منٹ بعد میرا کام ہونے والا ہے، فرشتہ آنے والا ہے اور میرے کام ختم ہونے والا ہے، معاملہ ختم ہونے والا ہے. 5 منٹ پہلے بھی اس کو ٹائم اس کو نہیں پتا ہوتا، بلکہ 5 منٹ نہیں 1 منٹ پہلے بھی نہیں پتا ہوتا ہے. بتائیں 1 منٹ پہلے بھی پتا نہیں ہوتا کہ بھائی میں مرنے والا ہوں. بالکل ٹھیک ٹھاک انسان بیٹھا ہوتا ہے، آپ کو ایک دم یوں ہو جاتا ہے وہ مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا مر گیا. اس کو خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ میں رات کو سوئے تو صبح نہیں اٹھوں گا، سوتے میں میں مر جاؤں گا. اس لیے تو کل کی کیوں سوچ رہے؟ تو کل جب تیرے کو پتہ ہی نہیں ہے تو بچے گا یا مرے گا، پھر کل فرمایا کہ ہلاک ہو جائے گا. یہ کام کر لوں گا کرنے والے فرمایا ہلاک ہو جائیں گے. بولے ایسا نہ کر بلکہ کر لے. بولا کر لیتا ہوں، کچھ 5 منٹ کا بات تو پتہ نہیں ہے.
ابھی کر لیتا ہوں. تو کر لے, کر لوں گا نہیں, کر لے. لہٰذا محفل میں آ لے, ابھی جاتا ہوں, کل جاتا ہوں, اگلے جمعے سے جاؤں گا. واہ بھائی, اگلے لوگوں 5 پل کی خبر نہیں, اگلے جمعے تک تو زندہ رہے گا. اگلے جمعے سے نماز شروع کر دوں گا, پھر پابندی سے پڑھوں گا. اب اگلے جمعے سے توبہ کروں گا, نہ کے پھر توبہ کروں گا. تجھے یقین ہے کہ تو توبہ کرے گا زندہ رہے گا؟ یہ کروں گا, وہ کروں گا ہی گا. آج کل کے دور میں آپ دیکھ لوں ڈرامہ, کوئی مزے کی نفس کی مزے کی بات ہے, بولے کر یا کر, وہ دیر ہی نہیں. جہاں مزے ایسے مزے جس کو اللہ ناپسند کرتے. مزے سے مراد 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک مزہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے, وہ جائز ہے. آپ دنیا کے جتنے مزے لینا چاہیں جس میں اللہ کی رضا ہے, اچھے کھانے کھانا, بیوی سے ملنا, ایسا کوئی بھی مزے کا کام ہے جس میں اللہ کی رضا ہے, آپ کر سکتے ہیں, کوئی اس میں منع نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن جن مزے سے مراد وہ مزے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. بس وہ کام میں تو بس نفس تو وہ کہتا ہے یار کر لوں, گا کیا ہوتا ہے یار, فٹافٹ کر دوں, اس میں تو فٹافٹ دیر ہی لگاتا کر لیتا ہے. اور جب نیکی کے کام, ارے کر لیں گے یار, کر لیں گے, گا وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. سب دنیا اس وقت اسی آپ دیکھو اسی پہ چل رہی ہے, اور یہی اس کی سوچ, اکثریت لوگوں کی سوچ یہی ہے, اور اسی پر دنیا چل رہی ہے. اور آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے, اور باقی لوگ بھی دیکھے جیسے نالا بہ رہا ہے پیچھے پیچھے بہتے جاؤ. یہ نہیں کہ وہ برباد ہو رہے ہیں, تم کیوں برباد ہو رہے ہو, تم ان سے کیوں چل رہے ہو, تم اپنے نبی کی بات کو سنو, دیکھو, سمجھو کیا فرما رہے ہیں. انہوں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ابھی یہ کر لوں گا. تو آپ ایسا نہ کریں. آپ فرصت کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً نیکی کے کام کر ڈالیں, دیر ہی نہ کریں. جی بولے یار آدھے گھنٹے کے بعد کا مجھے پتہ نہیں ہے, کیا خبر میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا, میں ابھی کر لیتا ہوں. میں آدھے گھنٹے بعد پتہ نہیں مر جاؤں, میں یہ نیکی کام کیوں چھوڑوں, میں ابھی کر لیتا ہوں, ابھی کر لیتا ہوں, وہ کر لو. پھر آگے فرماتے ہیں ایام زندگی کو محوم مقاصد میں صرف کرنا, اور محوم مقاصد اموال اور منافع دینوی کو عمر موجود کے لیے نگاہ رکھنا بہت برا ہے. یعنی زندگی کے جو دن اللہ نے عطا کیے ہیں وہ کتنے اللہ جانتا ہے, کسی کو 10 سال, کسی کو 20 سال, 50 60, جس کو جتنا نصیب میں لکھا ہوا ہے, جتنے ایام زندگی اللہ جس کے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں عطا کیے ہیں وہ اس کو ملیں گے. ان زندگی کے ایام میں, ان لمحات میں برے مقاصد یعنی کہ جن چیز سے اللہ راضی نہیں ہے, جن کاموں سے اللہ راضی نہیں ہے, جن کاموں سے اللہ نے منع کیا, جو ہم پر حرام کیے ہیں, ان کو مقصد رکھ کے ان کے لیے گزارنا اور اس کے پیچھے چلنا اور ان کو حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کرنا. فرمایا یہ, اور ان کو نگاہ میں رکھنا کہ میں ابھی نہیں آیا تو میں حاصل کر لوں گا. ان باتوں کو جس کا حرام اللہ نے جن کو منع کی فرمایا, ہماری حرام کیا ہے, ان کو نگاہ میں رکھنا, پھر ان کی حاصل کرنے کی کوشش کرنا. یہ بہت بری یعنی سوچ ہے, بہت برا خیال ہے, اور پچھتاوا ہے, نقصان ہے, محرومی ہے, مطلب کہ بربادی ہے. ہمیں چاہیے کہ نقد وقت کو اہم اور ضروری کام میں صرف کیا جائے. فرمایا یہ نقد وقت ہے بھائی, یہ کیش وقت ہے. یہ تو جو سوچ رہا ہے نا کہ موت بہت لمبی ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ فریب ہے, موت سر پہ کسی وقت بھی آ جائے گی. تو فرمایا تو ایسا نہ کر, بلکہ تو یہ نقد وقت جو ہے اس کو جو تجھے اللہ نے عطا کیا ہے اس کو اہم اور ضروری کام کہ اللہ کی اطاعت میں, حلال کاموں میں, نماز میں, اللہ کے ذکر میں, جو چیز کی تمہاری بینک بیلنس بن جائے. دنیا میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ فٹافٹ بینک بیلنس بڑھنا چاہیے, تو یہ آخرت کی بینک کا تجھے کیوں فکر ہوتی. کوشش کر کے اس بینک کو بھر, تو بھائی اس کی آخرت کی بینک بیلنس کو خیال کرتے ہوئے اس کو بھر دے. ٹھل تیرے اکاؤنٹس ایسے بھرے پڑے ہوں کہ کیا بات ہے, اس پر تو فرمایا صرف کر, اس پر دھیان دے. اور غیر نقد آنے والی زندگی جو کہ وہمی امر ہے, یعنی کہ اب یہ انسان سوچے کہ آنے والی زندگی آئے گی, اور یہ سوچے کہ آئے گی اور پھر میں اس میں یہ عمل کر لوں گا, ابھی جوانی ہے ذرا کچھ انجوائمنٹ بھی کر لوں, اور پھر جو زندگی آئے گی اس میں یہ عمل کر لوں گا, یا عمل کر لوں گا, یا نمازی بن جاؤں گا, یا یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا, یا پھر کوئی یہ زنا کرنا چھوڑ دوں گا, یا پھر گرل فرینڈیں چھوڑ دوں گا, یا کوئی اور برے کام چھوڑ دوں گا, اور لوگوں کا حرام مال کھانا چھوڑ دوں گا. اور یہ سوچ فرمائے یہ وہم ہے, ایک ایسا معاملہ ہے کہ آنے والی زندگی ایک وہمی امر ہے. یہ تیرا وہم ہے, تو سوچ ہے تیری,
ایسے جو مرتے ہیں نا ان کو بھی یہی وہم و سوچ تھی، لیکن وہ سوچتے رہ گئے اور آج وہ قبروں میں ہیں، قبرستان بھرے پڑے ہیں اور قبروں میں ہیں۔ وہ بھی جوان تھے، ان کی بھی آنکھیں خوبصورت تھیں، ان کے بھی دانت چمکیلے تھے، ان کے بھی ساتھ مطلب کہ حسن تھا، جوانی تھی، طاقت تھی، سب کچھ تھا، لیکن پھر ہوا کیا؟ قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کی بھی سوچیں تھی، سوچیں کے ساتھ یہ قبر میں چلے گئے۔ اگر یہ ان کے ساتھ ہوا ہے تو کیا سمجھتا ہے تیرے ساتھ نہیں ہوگا؟ یہ ان کے ساتھ ہوا ہے، تیرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہم والی بات مت، وہمی امر ہے، جو نقد وقت ہے یہی وقت ہے، اس میں کچھ نیک عمل کرو۔ پھر فرماتے ہیں بے فائدہ آسائش اور عائش کے لیے ذخیرہ نہیں بننا چاہیے۔ ایسے کاموں میں جس کا کوئی فائدہ آخرت میں نہ ہو اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حق سبحانہ و تعالی اپنے طلب میں بے آرامی کا ذرہ ہی عطا کر دے، یعنی کہ اگر اللہ کے ذکر میں، اللہ کی طلب میں، اللہ کے محبت کی جستجو کرنا، اللہ کے عشق و محبت دل میں پیدا کرنا اور دل سے گند کچرے کو نکالنا، ہر چیز کو ما سوائے اللہ کے ہر چیز کو نکال دینا، دنیا کی ہر چیز، کیونکہ دل ایک کنواں ہے، دل ایک برتن ہے، اس میں ہم دنیا میں کوئی چیز، شربت بھی اگر پیتے ہیں نا، شربت اگر پیتے ہیں تو گلاس گندے میں نہیں پیتے، دھو کر صاف کر کے پیتے ہیں۔ پانی پیتے ہیں گلاس گندے میں نہیں پیتے، گندا تو دھو کر صاف کر کے پیتے ہیں۔ تو دل برتن ہے، اور یہ دل جو ہے خاص ایک جگہ ہے، یہ انوار و تجلیات اللہ کے ظہور کی جگہ ہے۔ اور اللہ کہتا ہے نا میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے قلب کے اندر سماتا ہوں۔ تو جو جگہ اللہ کے انوار و تجلیات کے سمانے کی جگہ ہے اس میں یعنی کہ گٹر بھی کیا ہوگا، گٹر کتنا گندا، گٹر بھی کیا ہوگا، دل کو تو نے گٹر بنایا ہوا ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ یار اللہ کی انوار و تجلیات کا ظہور ذرا میرے قلب میں تو ہو، پیر صاحب پاس آئے قلب میں ہو۔ کمال ہے یار، شربت تو دھو کر پیتا ہے، جب شربت پینی ہوتی ہے تو گلاس کو دھو کر پیتا ہے، اور اللہ کی انوار تجلیات تیرے قلب میں جو گٹر سے بھی گندا ہے، اس میں اتنی گندگی ہیں، چوہے بلے سڑی ہوئی کل پھڑنے بھی ہیں، آرام تو نہیں کیا کیا گند ڈالا ہوا ہے، وہ بھی رکھا ہوا، نکال نہیں رہا، جب توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جائے، نکال نہیں رکھا ہوا ہے، بولے آپ ذرا تجلیات بھی آ جائیں۔ تو اپنا جب تجھے پینا ہوتا ہے تو گلاس دھو کے پیتا ہے، اور اللہ کے تجلیات کا ظہور، انوار و تجلیات کا ظہور گندے دل میں۔ اللہ تعالیٰ اللہ نور السماوات والارض، زمین آسمان کا نور ہے، جہاں پر کوئی اور ہوگا وہاں اللہ نہیں، اللہ شرکت سے پاک ہے۔ جہاں تیرے قلب میں یہ ساری چیزیں ہیں نا تو اللہ کا نور والا معاملہ نہیں ہوگا، اور جب نور آ جائے گا تو گند صاف ہو جائے گا، یا وہ ہوگا یا یہ ہوگا، یا وہ ہوگا یا یہ ہوگا، دو چیزیں نہیں ہوتی۔ اللہ شرکت سے پاک ہے، یا اللہ کا ہو جائے یا دنیا کا ہو جائے، دنیا ہوگی تو اللہ نہیں، اور دنیا سے مراد حرام اور فضول چیزوں کے اندر مبتلا، دنیا سے مراد نفس سے مراد نفس والا معاملہ ہوگا تو اللہ نہیں ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ کا معاملہ کی تجلیات، تو یہ چیزیں نہ ہوگی، اس سے مراد حرام اور فضول چیزوں سے بچنا ہے۔ جب تو حرام اور فضول چیزوں سے بچے گا قلب صاف ہو جائے گا بالکل شیشے کی طرح، اور اس میں مرشد اب نگاہ ڈالے گا تو برتن ہے، اس کی آنکھ سے، اس کی آنکھ وہ آنکھ ہے جس سے رب تجھے دیکھتا ہے، مرشد کی آنکھ وہ آنکھ ہے جس سے رب تجھے دیکھتا ہے، وہ تیرے قلب کو بھر دے گا، نور سے بھر دے گا اور تجلیات سے بھر دے گا، پھر اس کے اندر جو مستی کی کیفیت طاری ہوگی، اور ایسا ہو جائے گا جیسے تو کہے گا میں کیا بازی کرتے ہیں ہوا میں اڑ رہا ہے، تو اس لیے کہ قلب اب تو جو ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں حرام کام بھی کروں، میں فضول کام بھی کروں، اور میرے کو یہ روحانی مزے بھی آئیں، تو میں نے ابھی ایک بات مختصر سی سمجھا دی کہ گندے گلاس سے پانی نہیں پیتا، اور گندی دل کے اندر تجلیات اور انوار چاہتا ہے، اور اللہ شرکت سے پاک ہے۔ اگر اللہ کی تجلیات کا ظہور تب ہوگا جب تو قلب کو صاف کرے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی میں نے ایک مثال پہلے دیتا رہا ہوں کہ کتا کسی کنویں میں گرا ہو
تو کنویں کو کتے کو نکال کر کنویں کو صاف کرتے ہیں تب پانی صاف ہوتا ہے. تو یہ گرل فرینڈ کا کتا, یہ حرام روزی کا کتا, یہ بے نمازی کا کتا, یہ بہت سارے کتے بلے اندر پڑے ہوئے ہیں, تو کوئی فائدہ نہیں. اگر میں تو ذکر دے بھی دوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو سچی توبہ کے ساتھ یہ صاف ہو جاتا ہے, سچائی کے ساتھ, سچی توبہ کی نیت سے مرشد کے پاس بیٹھ کر سچی توبہ کرے تو یہ سب کچھ صاف ہو جاتا ہے. اور جب صاف ہو جاتا ہے اس کے بعد تجلیات کا ظہور کی جگہ بن جاتا ہے. تو اسی لیے فرمایا قلب کو صاف کرو توبہ سے, سچی توبہ. توبہ جو ہوتی ہے یہ ہزاروں لاکھوں گناہ بھی اگر کیے ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن توبہ آپ سچی کر. اب تو توبہ سچی کر, اللہ تعالیٰ بخش دے گا, مہربان ہے. سمندر کی جاگ جتنے بھی اگر تو نے گناہ کیے ہیں وہ بھی رب بخش دے گا, مگر توبہ تو سچی کر لے, سچائی کے ساتھ توبہ کر لے تو تیرا قلب صاف ہو جائے گا. پھر مرشد کے پاس بیٹھے گا. پھر پہلے توبہ ہے, پہلے توبہ ہے, پھر رجوع اللہ ہے. پہلے توبہ کر, پھر رخ اللہ کی طرف کر, معاملہ بن جائے گا. تو رجوع اللہ کی طرف آ گیا, توبہ کر ہی رہا, تو بھائی پھر میں کیا کروں, گندے چوہے گٹر سے گندا ہے تو کیا ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو توبہ پہلے ہے, رجوع اللہ بعد میں. پھر یہی بات یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عشق و محبت میں, طلب میں, بولے آرام کا نہیں, بے آرامی کا ہی ایک ذرہ عطا کر دے. بھلے بے آرامی ہو لیکن او اللہ کے عشق میں. مجھے صاحب کی سوچ دیکھیں, تاکہ ماسوائے حق کے ساتھ آرام حاصل کرنے سے نجات میسر آ جائے. تاکہ جو مزے اللہ کے ماسوا ہم لے رہے نا, حرام کاموں میں اور نفسانی کاموں میں اور فضول کاموں میں جو مزے ہمیں آ رہے ہیں, فرمایا کہ اس اللہ کی محبت میں بھلے بے آرامی مل جائے, تاکہ ان کاموں کے جو مزے ہیں نا, آرام ہے, اس سے تو نجات مل جائے. کیونکہ یہ وقتی مزے ہیں, یہ فرعون کے بھی تھے میری جان, یہ فرعون کے بھی تھے. بادشاہ دنیا کا خدا اپنے کو کہلاتا تھا. ابھی سڑا ہوا کیسے, مصر کے وہ میوزیم میں پڑا ہوا ہے, اس کی آپ نے دیکھا ہوگا, وہ نیٹ میں دیکھیں تو آ جاتی ہے, نظر آتی ہے, کیسا سڑا ہوا پڑا ہوا ہے, چوڑا ہوا پڑا ہوا ہے. وہ بادشاہ خدا کہتا تھا. کتنے عورتیں ہوں گی اندازہ لاؤ, جس عورت کو چاہتا ہوگا وہ استعمال کرتا ہوگا. سونے کتنے ہوں گے, قارون کے 40 اونٹوں میں خزانے کی چابیاں, خزانہ کتنا ہوگا. تاریخ پڑھتے جائیں ہم, یہ ایک کی نہیں اور کتنے تاریخ, نمرود کی تاریخ پڑھے ہیں, پتہ نہیں, بہت بڑی تاریخ ہے بھائی. قرآن کے اندر کتنے واقعات ہیں, تاریخ کے اندر کتنے واقعات ہیں, اور دوسری کتب کے اندر کتنے واقعات ہیں. ہمارے دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگوں کو ہم نے آپ نے اپنی زندگی مشاہدہ کیا ہوگا, کیسے کیسے مال اور کیسی کیسی صحت اور کیسے کیسے ان کے ٹھاٹ اور کیسے کیسے ان کی غرور اور تکبر تھے. جب موت آئی تو پھر ایسے لٹکیں گے, کام ہی اتر گیا ان کا. تو فرمایا یہی بات ہے کہ وہ مزے جو نا بولا ان سے نجات مل جائے, بھلے اللہ کے محبت میں بے آرامی مل جائے, وہ بڑا اچھا ہے ان مزوں سے جو کہ اللہ کے ماسوا میں ہمیں میسر ہے. نہیں, فرمایا یہ مزے نہیں چاہیے. پھر آگے فرماتے گفتگو بے فائدہ ہے, سلامتی قلب طلب کرنی چاہیے. فرمایا ساری باتیں تیرے پاس ہوں, سب کچھ ہو, تیرا قلب سلامت نہ ہو تو سب بیکار ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی نظر قلب سے کہتے ہیں, قلب سلامت ہونا چاہیے. یعنی دنیا کی, اس لیے فرمایا کہ دنیا کی نظر, اہل دنیا, عورت مرد, دنیا کے دوست احباب رشتہ دار آس پڑوس, ان سب کی نظر تیرے چہرے پر ہے. قمیض کے اندر تو نے کیا تیرے داغ ہے, دبا ہے, دانا ہے, کسی کو کوئی نہیں. دیکھتے ہیں کہ چہرہ کیسا ہے, فیس, اٹریکشن, لک, ہاتھ دیکھنے, پاؤں دیکھنے, فیس, یہ چہرہ ہے نا, اس پر دنیا کی نظر ہے. کپڑے کے اندر بنیان پہنی کہ نہیں پہنی کسی کو نہیں پتا, کوئی نہیں پوچھتا پہنی کہ نہیں پہنی. چہرہ کیسا ہے, سب کی نظر چہرے پہ. آنکھوں کا کلر کیسا ہے, ناک کیسا ہے, دانت کیسے ہیں, اور مسکراہٹ کیسی ہے, کان کیسے ہیں, کالا ہے گورا ہے. کوئی رشتہ کرنے کے لیے پہلے ایک نظر, ٹھیک ہے یاد ہے کہ کالا ہے گورا ہے کیا ہے, پر یہ دیکھا. کوئی نہیں دیکھتا کہ دل سلامت ہے کہ نہیں ہے, سب چہرے کا دیکھتے ہیں, مال دیکھتے ہیں اور چہرہ دیکھتے ہیں, سب چہرہ دیکھتے ہیں. تو دنیا کی نظر چہرے پر ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا چہرے کو دیکھتی ہے, اور جو مالدار لوگ ہیں ایسی ایسی کریمیں آتی ہیں, 10-10 ہزار روپے کی کریمیں آتی ہیں, 50-50 ہزار, لاکھ روپیہ. ایسی عورتیں بھی ہیں جو 1-1 لاکھ پالر پر مہینے میں خرچ کر دیتی ہیں اپنے جسم پر. تو اب ظاہر بات ہے لاکھ روپیہ مہینے پہ لگائیں گی جسم پر, تو ان کا جسم تو بھائی پھر انگلی رکھو تو صرف ہو کے نیچے انگلی آ جائے گی. کیسی کیسی کریمیں اور کتنی خوبصورت چہرہ.
مسلمان کے آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، اسرائیل یہودیوں کو دیکھ لیں، ان کے حسن کو دیکھ لیں، ان کے چہروں کو دیکھ لیں، ان کی آئیز کلرز کو دیکھ لیں، اور پھر ان کو کریمیں یوز ہوتی ہیں یہاں بھی ہر طرف. تو دیکھیں دنیا کی نظر بہرحال کافر ہو کہ مسلمان ہو کہ کوئی بھی آپ دیکھو دنیا کی نظر چہرے پر ہوتی ہے. اور تقریب میں بھی ہم جب جاتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی ذرا چہرے کو صابن سے دھوئیں اور کریم وغیرہ لگا کر، تھوڑی خوشبو لگا کر، کریم وغیرہ لگا کر چہرے، کوشش چہرے پہ ہوتی ہے. عورت بھی جو ہے وہ فیس پالش ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ چہرے کی کرتی ہے، جسم کی نہیں کرتی. کہ بولتے ہیں یار جسم تھوڑی کوئی تقریب میں دیکھے گا، وہ چہرہ سب کی نظر چہرے پہ ہوتی ہے. چہرے پہ سارا کچھ جو کچھ خرچہ پانی ہو رہا ہے وہ چہرے پہ ہی ہو رہا ہے، چہرے پہ کرتی ہے، وہ نظر چہرے پہ ہوگی مغرب. تو ہم بھی صابن سے دھو کر یہ وہ کر کے جاتے ہیں، وہ چہرے پہ زیادہ خیال ہوتا ہے. بولا یار بولا شرٹ بولا قمیض بھی ذرا فٹافٹ تو اچھی استری کاٹن کی ذرا ٹائٹ استری کر. بنیان بولا دھلی نہیں ہے، چھوڑو یار بنیان کو، بنیان تھوڑی کوئی دیکھے گا، اوپر نظر تو اوپر ہوگی، کاٹن استری ذرا ٹائٹ کر، کڑک استری کر. بس ٹھیک ہے جی، نظر مخلوق کے چہرے پر ہے. تو جس چیز پر ایک توجہ طلب بات جو میں نے ابھی بیان کی ہے، اس کی اب رزلٹ، جس چیز پر نقطے کی کیا بات سنیں آپ، جس چیز پر مخلوق کی نظر ہے، جس چیز پر مخلوق کی نظر ہے اس کو دن رات ہم چمکا رہے ہیں. صبح بھی دھوتے ہیں، شام کو بھی دھوتے ہیں، رات کو بھی دھوتے ہیں، کریمیں بھی لگتی ہیں. جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا اس میں خرچہ کرتا ہے. غریب ہلکی کریم لگا لیتا ہے کوئی، اور 20 والی تو کمیر 1000 والی 10-20 ہزار والی لگا دیتا ہے. جس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے سارا چہرے پہ لگ رہا ہے. جس پر مخلوق کی نظر ہے اسی پر خرچے ہو رہے ہیں اور لگائے جا رہے ہیں. چھوٹے لے کے بڑا سب اس پہ دھیان رکھ رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہ آ جائے، کوئی نقطہ داغ نہ آ جائے، کوئی دانہ نہ ہو جائے، کوئی کیل ماسے نہ ہو جائے، صفائی پہ لگے رہتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے میں تمہاری، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارے چہروں کو نہیں، میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں. اللہ کیا کہتا ہے؟ میں تمہارے چہروں کو نہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں. اللہ کی نظر دل پر ہے، مخلوق کی نظر چہرے پر ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا میں چہرہ دیکھتا ہوں. اگر اللہ یہ کہتا میں چہرہ، تو یہ میرے سارے جتنے بھی موٹی اسامیاں جنہوں نے کریمیں لگا لگا تو مجھے مزے آیا تھا کہ اللہ نے چہرہ دیکھا؟ نہیں. اللہ کہتا ہے میں تمہارے چہرے کو نہیں، تمہارے دل کو دیکھتا ہوں. مخلوق چہرے کو دیکھتی ہے. تو جس چیز کو مخلوق دیکھ رہی ہے اس کو تو چمکایا جا رہا ہے، چمکایا جا رہا ہے، چمکایا جا رہا ہے. اور جس چیز پر اللہ کی نظر ہے اس کا کوئی بھی خیال نہیں، اس پہ کوئی بھی دھیان نہیں، اس کو چمکانے کی کوئی فکر بھی نہیں. تو لہٰذا جس چہرے کو تو چمکا رہا ہے اور جس پر مخلوق کی نظر ہے، تو نے دیکھا ہے موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور پہلے دنیا میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، جب بوڑھا ہو جائے گا تو پہلے ہی اس کا چہرہ جلولیاں اور آنکھوں کی نظر کمزور اور دانت گر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا، اور تیزاب گر گیا تو چہرہ جلوس کیا، آگ لگی تو چہرہ خراب ہو گیا. ورنہ مرنے کے بعد ہی آنکھیں ابل کے باہر، دانت گر کے جڑ گیا، ختم، کیڑے مکوڑے کھا کے سب کھوپڑیاں پڑی ہوتی ہیں. قبر کھودیں کھوپڑی پڑی ہوتی ہے، وہ بڈی کو پڑی ہوتی ہے، باقی سب کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے اس چہرے کا. اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ کی نظر تو اس پہ تھی، مخلوق کی تھی. جس پہ مخلوق کی نظر تھی اس کا حال تو یہ ہوگا. اور جس پہ اللہ کی نظر ہے اگر تم نے اس کو چمکا دیا نا، بیڑا پار ہو جائے گا، وہ قلب سلامت رہے گا. اور میں اس لیے فرماتا ہے کہ وہ سلامتی قلب طلب کرنی چاہیے. بھائی دل کی سلامتی طلب کر. اور دل کی سلامتی کس میں ہے؟ اور میں ماسوا کو دل سے نکال کر اللہ کی یاد میں مبتلا ہو جا، اللہ کے ذکر میں مبتلا ہو جائے، صرف اللہ کو جا. سورہ مزمل شریف میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ فرماتے ہیں میرے رب، اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب کو چھوڑ کر صرف اسی کا ہو جا. رب کا نام اللہ ہے، یعنی اللہ کا ذکر کر، اس سے قلب دھل جائے گا. اور سب کو چھوڑ دے، نکال دے سب چیزوں کو، صرف اسی کا ہو جا. قلب سے ہر چیز کو نکال کے صرف اس کو ہو جا. یہ چیز تو رکھے گا، پھر نماز میں بھی سکون، پھر زندگی میں سکون، ہر کام میں مزہ، قرار، ٹھنڈک، سکون، پھر مزے ہی مزے ہیں. دنیا کے اندر بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، ہر جگہ سکون قلب اور مزے ہی مزے ہوں گے. پھر فرمایا اصل مقصد کی فکر میں رہنا چاہیے. کوئی اصل مقصد جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا اصل مقصد کی فکر کیا کرو، وہ مقصد اللہ کی عبادت کرنا. جو جو کام دنیا میں اللہ کی عبادت کے ہیں ان کی فکر کرو، ان کو کیا کرو کہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنا ہے اور اس سے یاد کرنا ہے. لہذا اس کی یاد کیا کرو، اس کی عبادت کیا کرو. یہ اصل مقصد ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے. اور لا یعنی امور سے مکمل طور پر گریز کرنا چاہیے. جو کام کہ جن کا فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے،
لایانی کام وہ ہوتے ہیں کہ کچھ کام ایسے دنیا میں آپ کرتے ہو جن کا نہ فائدہ دنیا میں ہے. اب ڈرامہ دیکھ رہے ہو اس کا کیا فائدہ ہوگا ابھی دنیا میں, اور آخرت پہ کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا, فائدہ بھی نہیں. اب آپ جا کے اپنے ٹھیے پہ کھڑے ہو گئے, دکان پہ کھڑے ہو گئے تو مال کما رہے ہو تو اس کا فائدہ دنیا میں ہے. لازمی ہے کہ بال بچوں کو کھلاؤ گے پلاؤ گے, بلکہ آخرت میں بھی ہے. اس سے کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے, آخرت وہ آپ کر سکتے ہو. جو کام جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں, وہ لایانی کام ہوتے ہیں. فرمائے لایانی کاموں سے گریز کرنا چاہیے. پھر آگے فرماتے ہیں, ایک فارسی کا شعر کہتے ہیں, ہر چے جو عشق خدائے احسن است, گر شکر خوردن بود جا کندن است. خدائے احسن کے عشق و محبت کے سوا جو کچھ ہے, اگرچہ شکر کھانے کا فعل ہی کیوں نہ ہو, دراصل اپنی جان کو ہلاک کرنے کی بات ہے. وہ آگے فرماتے ہیں, اور ما علی رسول الا البلاغ, رسول پر صرف بات کا پہنچا دینا ہے. تو مکتوب یہاں پر ختم ہوا. اس کی میں آپ کے سامنے یہ مکتوب پیش کیا اور مختصر اس کی تشریح کی. ان باتوں کو غور کرنا چاہیے, فرصت کے لمحات کو غنیمت جانا چاہیے. لہذا جمعے کے دن خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی عطا کی ہے, صحت عطا کی ہے, مال و دولت عطا کی ہے, اور طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں, تو جمعے کے دن خصوصاً آپ جو ہے محفل میں مرشد کی ملاقات کو نہ ترک کریں, مرشد کی صحبت میں آئیں, تاکہ بقیہ معاملات, یہ بٹن اگر آپ نے حاصل کر لیا باقی بٹن آپ کے معاملات جنہیں کھل جائیں گے اس سے, اور عبادت بھی نصیب ہوگی, چہرے پہ داڑھی بھی نصیب ہوگی, امامہ بھی نصیب ہوگا, زلفیں بھی نصیب ہوگی, سنت پر عمل بھی نصیب ہو جائے گا, اور عبادت بھی نصیب ہو جائے گی, اللہ کا ذکر بھی نصیب ہو جائے گا. وہ کیا چیز ہے جو نہ نصیب ہو, سب نصیب ہو جائے گی, سب معاملہ بن جائے گا, دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب ہو جائیں گی. لہٰذا جمعے کے دن مرشد سے ملاقات کو اپنے اوپر لازم کر لو. جو لوگ ملاقات کرتے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ, الحمدللہ ان پر رنگ بھی چڑھ گیا ہے, وہ دنیا میں بہتر ہو رہی ہے, آخرت بھی بہتر ہو رہی ہے, اور سنت کا رنگ بھی چڑھ گیا ہے, اور ذکر بھی کر رہے ہیں, اور گناہوں سے بھی دور بھاگ گئے ہیں, بچ گئے ہیں. تو آپ سب کو چاہیے کہ آپ اس بات, اس نقطے کو اپنے اندر غور کریں, اور اس نقطے میں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیں. امام ربانی مجدد ثانی شیخ فاروقی سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, مرشد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. یہ ان کی نہیں, تمام اولیاء کرام کو متفق کا فیصلہ ہے کہ مرشد کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے, مرشد کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے. لہٰذا میں اپنے اس مرید سے راضی ہوں, میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں اپنے اس مرید سے راضی ہوں جو جمعے کے دن مجھ سے ملاقات کے لیے آئے گا. جو ملاقات کے لیے نہیں آئے گا, میں آپ کو دنیا میں بتا رہا ہوں کہ میں آپ سے راضی نہیں ہوں, نہیں ہوں, نہیں ہوں, نہیں ہوں, نہیں ہوں. جو جمعے کو مستقل مزاجی سے مجھ سے ملاقات کرے گا, آئے گا, میں اسی سے راضی ہوں. اور بقول تمام اولیاء کرام کے کہ جس سے مرشد راضی ہوگا اس سے اللہ راضی ہے, جس سے مرشد ناراض ہوگا اس سے اللہ بھی ناراض ہوگا. جو ملاقات کے لیے نہیں آئے گا, صحبت اختیار نہیں کرے گا, میں اس سے راضی نہیں ہوں. تو لہٰذا اس نقطے کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا. مجھے امید ہے کہ پھر آپ ضرور آئیں گے, اور نہیں آئیں گے تو پھر کیا آخرت میں خسارہ ہوگا. تو آپ مجھے مت گلہ کیجیے گا, اس لیے کہ میں دنیا میں یہ اعلان کر کے بتا رہا ہوں. وہ کوشش کروں گا یہ نقطہ میں ہر بیان کے آخر میں بتاتا رہوں, تاکہ آپ کو کبھی اس چیز سے غفلت نہ ہو. جان بوجھ کے اگر آپ اپنے آپ کو کھڈے میں گرائیں, جان بوجھ کے جو کلاڑی اپنے پاؤں مارتا ہے تو 2 ٹکڑے پاؤں ہوتے ہیں, تو قصور کسی اور کا نہیں, اس کا اپنا ہوتا ہے کہ اس نے خود ہی ایسا کیا ہے. تو آپ کوشش کیجیے گا کہ, اور آپ کے سامنے آج مغرب کی نماز میں نے یہاں پہ پڑھائی ہے, اور محفل شروع ہوئی ہے, بیان ختم 11:15 ہو رہے ہیں, ابھی عشاء کی نماز ہوگی اور لنگر ہوگا, یعنی 12 بجے اپنے گھروں کا آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو اب مغرب کی نماز میں نے یہاں پڑھائی ہے, بہت تھوڑے لوگ تھے, ظاہری بات ہے. اب آپ کو اتنی سہولتیں دے دی گئی ہیں, سب کچھ کر دیا گیا, پھر بھی آپ نہ آئیں تو بھائی دیر سے آئیں, دیر کریں تو یہ آپ کو مسئلہ ہے. برحال ہم نے تو یہ محفل مغرب ہی کرنی ہے, مغرب کی نماز میں نے یہاں پڑھاؤں گا. آپ سب جو ہے مغرب کی نماز یہاں پر آ کر پڑھا کریں, اور تاکہ وقت کے اندر یہ محفل ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی المرسلین و آخر دعوانا الحمدللہ. مجدد دوران, اے مجدد دوران, اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے, منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے. ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر, عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے. اے مجدد دوران, اے مجدد دوران, اے مجدد دوران, اے مجدد